ایک منگ بادشاہ کے عہد سلطنت میں ایک بوڑھا درویش اور فقیر تھا۔ اس کے پاس ایک نسلی اعلیٰ درجے کا خوبصورت ترین گھوڑا تھا۔ دور دور سے لوگ اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس گھوڑے کی شہرت اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ایک دن بادشاہ اپنے حواریوں اور وزیروں کے ساتھ اس فقیر کے گھر میں آیا تاکہ اس کے بنائے ہوئے چھوٹے سے پیارے استبل میں اس گھوڑے کو دیکھ سکے۔ جب بادشاہ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس نے فقیر سے کہا کہ میں اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، تم اس کی کیا قیمت لوگے؟ جب فقیر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا میں نے بہت ہی پیار اور لاڈ سے پالا ہے، اس لیے اس کو بیچنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ آپ مہربانی فرمائیے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ تم اس کو اگر میرے ہاتھ پر بیچ دو تو میں تمہیں بہت زیادہ انعام و کرام اور بہت زیادہ مال و دولت دوں گا۔ لیکن وہ بوڑھا فقیر نہیں مانا، یہاں تک کہ سودا ہوتے ہوتے بات آگے بڑھ گئی۔ بادشاہ نے اس فقیر کو اپنی آدھی سلطنت جو تھی اس کی آفر کر دی، اگر تم میرے ہاتھ پر اس گھوڑے کو فروخت کر دو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ لیکن وہ بوڑھا فقیر پھر بھی رضامند نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چیز بیچنے والی نہیں ہے، یہ شوق سے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس بوڑھے درویش کی اس ضد کو دیکھ کر آخرکار بادشاہ وہاں سے اپنے وزیروں کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ وہ ایک ضدی آدمی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ اس سے مزید اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جب لوگوں نے اس بات کو دیکھا تو بادشاہ کے جانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگوں نے اس بوڑھے کو جاہل بیوقوف کہنا شروع کر دیا کہ یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ آدھی سلطنت ملنے کے باوجود بھی اس نے بادشاہ کو اپنا وہ معمولی سا گھوڑا فروخت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم بادشاہ کے ہاتھ اس گھوڑے کو فروخت کر دیتے تو آج تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاتے۔ اس طرح سے وہ بادشاہ جو تھا اس کی جگہ پر تم ہمارے بادشاہ ہوتے۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا کہ بھلا اس میں خوش قسمتی یا بدقسمتی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک سودا تھا، میرا گھوڑا تھا، بادشاہ اس کو خریدنا چاہتا تھا، میں نے اس کے ہاتھ پہ فروخت نہیں کیا، اس میں بھلا بدقسمتی کی کیا بات ہے؟ یہ بات کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایسے ہوا کہ اچانک ایک دن بوڑھا جب صبح اٹھ کے گھوڑے والے استبل میں گیا تو وہاں پر گھوڑا موجود نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ ہر کسی نے رونا دھونا شروع کر دیا اور بوڑھے کو دوبارہ سے یاد دلانا شروع کر دیا کہ اس کی بیوقوفی سے گھوڑا اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ حالانکہ وہ گھوڑا اس گاؤں کی خوبصورتی تھا، لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب تو بادشاہ بھی اس گھوڑے کی خوبصورتی دیکھ کر وہاں پر چکر لگا کے گیا تھا۔ اب وہ گھوڑا جو اس گاؤں کی زینت تھا، گاؤں کی خوبصورتی تھا، بوڑھے کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم بڑے ہی بدقسمت ہو، کاش تم اس دن بادشاہ کو گھوڑا دے دیتے تو تمہیں یہ دن آخر دیکھنا نہ پڑتا۔ بوڑھے نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا عجیب قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر افسوس ہے، اس میں بھلا خوش قسمتی اور بدقسمتی کی کون سی بات ہے؟ میں نے بادشاہ کو گھوڑا اس لیے فروخت نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے اسے بڑے پیار سے پالا تھا۔ اگر آج وہ گھوڑا چلا گیا ہے تو اس میں ذرا افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ ایک گھوڑا ہی تو تھا، ہم اور پال لیں گے۔ اگر چلا بھی گیا تو تم نے مجھے بدقسمت کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ لوگ بھی سب واپس چلے گئے اور دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی گھوڑا دوبارہ سے جنگل میں سے واپس آ گیا۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھوڑا اکیلا نہیں تھا بلکہ اس گھوڑے کے ساتھ 11 اور گھوڑے تھے جو اس گھوڑے کے ساتھ آئے تھے، اور وہ اس گھوڑے کی محبت میں گرفتار ہو کے، اس کی خوبصورتی عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ چل آئے تھے۔ وہ جنگلی گھوڑے تھے اور بہت ہی اعلیٰ نسل کے تھے۔ جب لوگوں نے اس بوڑھے آدمی کے گھوڑے کو دیکھا تو ہر کوئی بڑا حیران ہوا۔ لوگ دیکھنے لگے کہ کس طرح سے وہ گھوڑا بہت سارے گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ لوگوں نے اس بوڑھے آدمی کے گھر آ کر اس کو مبارکباد دینا شروع کر دی اور کہا کہ تم بہت ہی خوش قسمت انسان ہو، دیکھا کس طرح سے تمہارا ایک گھوڑا جو تھا وہ بھی واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ کتنے سارے گھوڑے لے آیا ہے۔ ان تمام گھوڑوں کو سدھا کر تم اپنے لیے ایک بہترین استبل بنا سکتے ہو جس میں تمہارے کافی سارے گھوڑے ہوں گے۔ اور ایک سے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی نے لوگوں کی باتیں سنی اور کہنے لگا کہ اس میں بھلا خوش قسمتی کی کون سی بات ہے؟ گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، دوبارہ سے واپس آ گیا اور اپنے ساتھ دوسرے گھوڑوں کو بھی لے آیا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں کہ تم مجھے خوش قسمت یا بدقسمت کہنا شروع کر دو۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ان گھوڑوں کو سدھانا شروع کر دو۔ اس بوڑھے آدمی کا نوجوان ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ گھوڑے کو سدھانے کے لیے
اپنے گھر سے نکلا اور گھوڑے پر سواری کرنے لگا۔ جنگلی گھوڑا جو بہت ہی موٹا تازہ تھا اور باقی تمام گھوڑوں سے طاقتور تھا اور سرکش تھا، اس نے اس لڑکے کو اپنی پیٹھ سے اس بری طرح سے گرایا کہ اس لڑکے کے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ران کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس کی ٹانگ بیکار ہو گئی۔ جب لوگوں کو پتا چلا تو سب بھاگتے ہوئے بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت ہی افسوس ہوا ہے اور بہت بڑا نقصان ہو گیا تمہارا، تم بڑے بدقسمت ہو، تمہارے بیٹے کی ران ٹوٹ چکی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا ہے۔ اب وہ نہ تو گھوڑے کی سواری کر سکے گا اور نہ ہی کوئی مشکل کام کر سکے گا۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اس طرح سے معذور ہو گیا ہے، ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اس میں بھلا خوش قسمتی یا بدقسمتی کی کیا معاملہ ہے؟ لڑکا گر گیا ہے، اس کے مقدر میں چوٹ لکھی تھی، چلو خیر کوئی بات نہیں۔ بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو لیا اور اس کا علاج معالجہ کروانا شروع کر دیا۔ لوگ اسے بدقسمت کہتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی بادشاہ کی ہمسایہ ممالک سے جنگ چھڑ گئی اور جنگ کے اندر بہت سارے لوگوں کو بھرتی کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جنگ کے دوران بہت سارے فوجی مارے جا چکے تھے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر گاؤں کے اندر جا کے وہاں سے نوجوان لڑکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر لو۔ فوجی آئے، ہر گاؤں سے نوجوان لڑکوں کو زبردستی اپنی فوج میں شامل کرنے لگے، لیکن بوڑھے آدمی کا بیٹا جو تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی معذور ہو چکا تھا، اس کی ٹانگ کام نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس کو چھوڑ گئے۔ باقی لوگوں کے بیٹے جو تھے ان کو لے گئے۔ اب لوگ بوڑھے آدمی کے پاس آنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارا بیٹا کیونکہ معذور تھا اس لیے بادشاہ کے سپاہی تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، وہ ہمارے نوجوان بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور زبردستی لے گئے ہیں، اس لیے تم خوش قسمت ہو۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اس میں خوش قسمتی اور بدقسمتی کا کوئی ماجرا نہیں۔ اس کے بعد بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم سب بیوقوف لوگ ہو، تم لوگ اس قابل ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ تم ایک بات کو لیتے ہو اور پھر اس بات کو اس آدمی کی پوری زندگی پر پھیلا دیتے ہو۔ انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی غم آتا ہے تو وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو اپنی پوری زندگی پر پھیلا دیتا ہے، حالانکہ غم اس کی پوری زندگی نہیں ہوتا، وہ اس کی زندگی کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ نہ ہی خوشی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور نہ ہی غم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور یہ بات سیکھیں کہ ایک نقطہ جس کو پھیلا کر ہم بہت بڑا کر لیتے ہیں، ایک دن وہ ہمارا حکمران بن جاتا ہے۔ ہمیں اس نقطے کو نقطہ ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔